حاجی جناب رفیع تقی صاحب کی طرف سے 2500 روپے اور مولانا حنیف صاحب کو میں نظرانہ پیش کرتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عمران بھائی يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. استشكر المقصود أستاذي ومرشدي فخر جامعة عطائے انوار اللہ حضرت سید الشیخ عزیز اللہ قادری صاحب قبلہ شیخ المعقولات جامعہ نظامیہ و دیگر مجھ سے سینئر علماء کرام مشایخین حفاظ کرام کی بہت ساری فہرست ہے. میں معافی کے ساتھ کے نام لیے بغیر چونکہ وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے. مجھ سے بڑے اجلہ علماء کرام یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ میری خوش نصیبی ہے کہ ان کیپٹنوں نے ایک چھوٹے پلیئر کو کھیلنے کے لیے بھیجا ہے. بڑے بڑے کیپٹن یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک چھوٹے سے پلیئر کو مائک تھمایا ہے اور کام بنا دیا ہے. کام یہ ہے کہ اس ہستی کا تعارف کریں, اس ہستی کا تعارف کرائیں. تعارف کہتے کس کو ہیں؟ تعارف کا اصل معنی ہے کہ یہ کون ہے, کیا ہے, کہاں سے ہے, یہ سب جو ہے نا بولنا, اس کو تعارف کہتے ہیں. اب تعارف میں ان کا کیا کر رہا ہوں, بس یہ سمجھیے کہ اسٹیج پر جتنے علماء یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اگر قوم میں, سماج میں, معاشرے میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں تو عزیز اللہ سے پہچانے جاتے ہیں, انہی سے پہچانے جاتے ہیں. ان سے ہمارا تعلق ہے, ہم ان کا تعارف نہیں کرا سکتے. ان سے ہمارا تعلق ہے, ان سے ہماری پہچان ہے. یوں سمجھیے کہ آپ کا تعارف کرنا یا کرانا سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہے. سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہے. میں صرف آپ کے, مجھے وقت دیا گیا تھا 15 سے 20 منٹ کا, مگر میں وقت لوں گا 5-6 منٹ سے. آپ نے بہت سارے علماء کو دیکھا اور آگے انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے. میرا یہ چیلنج ہے اور کھلا چیلنج کہ آپ اس جیسی ہستی کو ان سے پہلے نہ کبھی دیکھا ہوگا, نہ انشاءاللہ ان کے بعد آپ میں کبھی دیکھ سکتے ہیں. کیوں؟ اس کیوں کے کئی جوابات ہیں. بس اتنا سمجھیے کہ آپ اسلاف کے نمونے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو عزیز اللہ کو دیکھ لیجیے. اگر آپ بزرگان دین, پیران طریقت کہ اگر آپ گزشتہ کی مثالوں کو دیکھنا چاہتے ہیں, مجسمے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو سیدی عزیز اللہ کو دیکھ لیجیے. اگر آپ عاجزی کے مجسم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو عزیز اللہ کو دیکھ لیجیے. اگر آپ انکساری کے پیکر کو دیکھنا چاہتے ہیں تو سیدی عزیز اللہ کو دیکھ لیجیے. اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں علماء کیسے تھے تو عزیز اللہ کو دیکھ لیجیے. اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مشائخین کیسے تھے, کیسے ہے اور کیسے رہنا چاہیے تو سیدی عزیز اللہ کو دیکھ لیجیے. اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسند و جلس پر بیٹھ کر کس طرح سے ایک مدرس اپنے طالب علم کو سیر حاصل گفتگو کراتا ہے اور اس کے سینے میں علم پہنچاتا ہے تو سیدی عزیز اللہ کو دیکھ لیجیے. الغرض یہ کہ بتلایا گیا, پوچھا گیا کہ ولی کس کو کہتے ہیں, نیک بندہ کس کو کہتے ہیں, وہ بندہ کیسا ہے اور اس بندے کی پہچان کیسی ہو جو اللہ کا محبوب ہو, اللہ کا پیارا ہو. بتلایا گیا جس کا چہرہ دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آ جائے سمجھو وہ اللہ کا ولی ہے. اگر آپ دیکھیں
قرآن یاد آ جاتا ہے، خدا کا رسول بھی یاد آ جاتا ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ آپ ان کے قدموں میں بیٹھ کر دیکھیں، آپ ان سے بیٹھ لے کر دیکھیں، آپ ان کا فیض قریب سے لے کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ انسان کی دنیا بھی بدل جائے گی اور آخرت بھی بدل جائے گی۔ جسمانی یہاں بہت سارے آپ کے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کا پرچار کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بہت سارے مرشدین آپ کو ملیں گے، پر آپ یاد رکھیں اگر آپ اپنا ہاتھ کسی بہتر ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں اور ایسے شخص کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد آپ کو یقین ہو جائے کہ میں نے کسی اور کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا ہے بلکہ شہزادہ غوث اعظم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، تو عزیز اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیجیے، سیدی عزیز اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیجیے۔ آپ کا ہاتھ بیکار نہیں جائے گا، بلکہ یوں سمجھیے کہ آپ کا ہاتھ عزیز اللہ کے ہاتھ میں نہیں بلکہ آپ کا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں چلا گیا ہے۔ الغرض تاریخی جملے میں کیا کہوں، بس آپ ان کے قریب ہو کر دیکھیے، سمجھ میں آ جائے گا کہ جو دور سے چراغ نظر آتا ہے الغرض وہ چراغ نہیں ہے بلکہ یہ ایسا آفتاب ہے، یہ ایسا مہتاب ہے کہ یہ اپنی قابلیت و صلاحیت سے کئی ذروں کو چمکا دیتا ہے، کئی ستاروں کو آفتاب و مہتاب بنا دیتا ہے۔ الغرض آپ کی شخصیت ہی ایسی ہے کہ آپ کی عاجزی و انکساری، اللہ اللہ، ایک منٹ میں اگر گفتگو کو اگر ختم کروں آپ کے تعارفی کلمات میں تو آپ حضرت قبلہ کو فون کیجئے کہ حضرت قبلہ چتواڑگی میں ہم بیان رکھنا چاہ رہے ہیں، آپ ڈیٹ بولیے کہ فلاں ڈیٹ کو فلاں تاریخ کو ہم رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ جواب میں یہ نہیں پوچھیں گے میں کیسا آنا، ہوٹل کا انتظام ہے کیا، کار سے آنا یا بس سے آنا، فلاں سے آنا، نہیں۔ اور آپ یہ پوچھیں گے بھی نہیں کہ آپ کون، نظامیہ میں پڑھے کیا، میرے کو جانتے کیا، میں آپ کو پہچان تو کیا، نہیں۔ آپ پہلے بولتے بولی ذرا ٹھہرو میں ڈیری کھول دوں، آپ کے جیب میں 1 سال کی ڈیری رہتی، ڈیری کھولتے آپ، جیسی ڈیری کھولتے آپ بولو، سمجھیے فار ایگزامپل کہ آج 12 تاریخ ہے، آپ بولیں گے کہ حضرت قبلہ ہم مارچ کی 12 تاریخ کو پروگرام آپ کو لینا چاہتے ہیں، تو آپ ڈیری کھول کر دیکھیں گے ڈیری میں اگر وہ ڈیٹ کسی اور جگہ کی اندراج نہیں رہے گی تو آپ فرما لیں گے ٹھیک ہے بابا میں آ جاؤں گا۔ اور تاریخ گواہ ہے ہندوستان کے کسی کونے سے بھی فون آ جائے آپ وقت کے برابر وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اور دور حاضر کا سب سے بڑا المیہ، جتنا بڑا مقرر اتنی بڑی فیس، جتنا بڑا علامۃ الدہر اتنے بڑے پیسے۔ پر آپ کی شخصیت یہ ہے کہ آپ تقریر کے بعد، خطاب کے بعد آپ ہدیتاً تحفتاً کچھ رقم آپ دینے جائیں گے تو وہ بھی واپس کر دیں گے۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے گا ایسی ہستیوں کو ہم دوبارہ نہیں دیکھ سکتے۔ اب میں 2-3 منٹ میں اپنی بات ختم کروں اس جلسے کے اعتبار سے جو حافظ قاری محمد حنیف صاحب کی کوشش و کاوش کا دل کھول کر تذکرہ ہمارے عزیز من جناب مصطفیٰ کمال پاشا صاحب قبلہ نے کیا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ میرے نبی نے فرمایا بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور اللہ نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور کہیں کہا الرحمن علم القرآن۔ اور علم والوں کے لیے میرے رب نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے اور علم والوں کے درجات کو بلند فرمایا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ لوگوں اس آیت کو جب پڑھو تو علم دین حاصل کرنے کی طرف لگ جاؤ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی عام مومن سے علم والے مومن کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اور کہیں میرے رب نے فرمایا وما يستوي الاعمى والبصير
ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. میرے رب نے فرمایا کہ آنکھ والا اور بغیر آنکھ والا ایک نہیں ہو سکتا، ایک نہیں ہو سکتا. ولا الظلمات ولا النور، اجالا اور اندھیرا ایک نہیں ہو سکتے. ولا الظل ولا الحرور، اور سایہ چھاؤں اور دھوپ ایک نہیں ہو سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا علم پڑھنا، قرآن کا علم سیکھنا. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب احیاء العلوم میں ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ کن عالما او متعلما او مستمعا ولا تکن رابعا. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کن عالما، علم دینے والا بن، او متعلما، علم حاصل کرنے والا بن، او مستمعا، علم جو دے رہا ہے، علم جو لے رہا ہے، ان دونوں کو سننے والا بن. او مستمعا ولا تکن رابعا، چوتھا مت بن، چوتھا مت بن. میرے نبی نے فرمایا علم دینے والا بن، علم لینے والا بن، علم سننے والا بن. چوتھے کا ذکر نہیں فرمایا، چوتھے کا نام نہیں لیا. کیوں؟ چوتھا کون ہے؟ چوتھا جاہل ہے، ان پڑھ ہے، جو جس کے اندر ناخواندگی ہے وہ ہے، جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ ہے. تو میرے نبی نے علم دینے والے کا تذکرہ کیا، علم لینے والے کا تذکرہ کیا، اور سننے والے کا تذکرہ کیا، اور چوتھے کا نام تک نہیں لیا. کہا ولا تکن رابعا، چوتھا مت بن. تو میرے نبی کو نہ جاہل پسند ہے نہ جہالت پسند ہے. اب یہاں قرآن کہہ رہا ہے علم حاصل کرو. میرے نبی فرما رہے ہیں کہ بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو پڑھے کیا؟ تو میرے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کا علم سیکھے اور سکھائے، جو قرآن کا علم سیکھے اور سکھائے. مختصر سے وقت میں اپنی بات کو ختم کروں. ایک روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بلاتا ہے، عرض کرتا ہے کہ اے فرشتوں فلاں بستی کی طرف جاؤ، اس بستی پر اس بستی کو الٹ کر پلٹ دو، زمین سے اسے اٹھاؤ، آسمان کی بلندیوں تک لے جاؤ اور اسے آسمان کی بلندی سے نیچے گرا دو. کہ پروردگارا تیرا حکم. گناہگار بندے، سیاہکار بندے، فرشتے آئے بستی کی طرف. غور سے سنیں ذرا جملہ میرا. فرشتے آئے بستی کی طرف، پھر گئے رب کی بارگاہ میں. کہا پروردگارا، رب جانتا ہے، کہا پروردگارا کہ ہم اس بستی کو پلٹے. ہم گئے بستی کو پلٹنے کے لیے. ہم نے دیکھا کہ ایک بچہ اپنے گھر سے نکلا، مکتب گیا، مدرسہ گیا، اور مدرسہ جا کر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. کہا پروردگارا، ایک بچہ اپنے گھر سے نکلا، مدرسہ گیا، مکتب گیا، استاذ کے سامنے بیٹھا اور بیٹھ کر تجھے رحمان و رحیم کہہ کر پکارا، الحمدللہ رب العالمین کی اس نے آیت پڑھی. جب ہم نے اس کی زبان سے تیرا نام سنا، رحمان و رحیم کہتا ہوا سنا، اور تیری تعریف بیان کرتے ہوئے ہم نے سنا، تو پروردگارا ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اب جو تیرا حکم ہے وہ ہمارے سراپن پر ہے. تو اب ذرا سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں، جس بچے نے مجھے زمین پر رحمان کہہ کر پکارا ہے، رحیم کہہ کر پکارا ہے اور میری تعریف بیان کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے عرض کرتا ہے کہ اے فرشتوں، میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ اس بستی پہ میرا عذاب نازل کرو اور اسے زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک لے کر جاؤ اور وہاں سے پٹک دو. اور اب اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، اس بچے کے صدقے میں ایسا کرو کہ 70 سال کے لیے اس بستی سے عذاب کو ٹلا دو. 70 سال کے لیے اس بستی سے عذاب کو ٹلا دو. اللہ اکبر کبیرہ. قابل مبارکباد ہیں وہ والدین، وہ اساتذہ جو ان معصوم بچوں کو قرآن کا علم دے رہے ہیں، قرآن کا علم سکھا رہے ہیں. یہ بھی سیٹی آئی پڑھنے والے بچے، اگر یہ جیسا کہ میں نے تو نہیں سنا، میں معافی چاہتا ہوں کہ دیر سے آیا، جیسا کہ ہمارے عزیز من مصطفیٰ کمال پاشا صاحب نے کہا کہ بچوں نے قرآن ایسا پڑھا کہ بچے کے قرآن پڑھنے سے استاذ کی صلاحیت ہمیں نظر آ جاتی ہے. استاذ کی صلاحیت ہمیں نظر آ جاتی ہے. برتن میں اگر آپ چھید لگائیں گے تو برتن کے اندر جو چیز ہے وہی چیز اس چھید سے باہر نکلے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استاذ کے اندر جو قابلیت ہے، اگر اس قابلیت کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو بچے کی صلاحیت کو دیکھ کر ہم یہ انداز
اندازہ لگا سکتے ہیں کہ استاد کی صلاحیت اور قابلیت کیا ہے۔ الغرض آپ قابل مبارکباد ہیں۔ ہمیں سننا ہے پیر طریقت کو، مرشدی عزیزی سید شاہ عزیز رضا قادری صاحب قبلہ مقدس اللہ علی کو میں پھر ایک مرتبہ چتوال کی جامع مسجد کی انتظامی کمیٹی کو مبارکبادی دیتا ہوں، اور خاص کر حافظ محمد حنیف صاحب کو مبارکبادی دیتا ہوں۔ اور جیسا کہ ہمارے مصطفیٰ کمال پاشا صاحب نے کہا کہ فی سبیل اللہ اپنا وقت نکال کر بغیر کسی مشاہرے کے، بغیر کسی تنخواہ کے، بغیر کسی رقم اور پیسوں کے، جیسا کہ حافظ حنیف صاحب نے کہا کہ 10 ٹیچرز 10 معلم پڑھا رہے ہیں، تو میں بھی آپ ہی کے فیور میں ہوں۔ میری دل کی بات آپ نے کہہ دی، پھر میں بھی مجبوراً کہنے پر مجبور ہوں کہ آپ سے دامے درمے سخنے جو کچھ بھی ہو سکے، یوں سمجھیے کہ آپ ماہانہ ڈش کی بل جس طرح سے ماہانہ آپ استعمال کرتے ہیں، جس طرح آپ چائے پانی کے لیے ماہانہ آپ کے گھر کے لیے رقم لگاتے ہیں، جس طرح آپ موبائل فون کے لیے، اسمارٹ فون کے لیے ماہانہ 100-200 روپے لگاتے ہیں، یوں سمجھیے کہ آپ اسی میں سے ماہانہ، اگر آپ چتواڑی والے زیادہ نہیں، ہزاروں روپے ایک ایک آدمی کو دینے کی ضرورت نہیں۔ میں ہمارے ابو بکر صاحب کے زبانیں سنا کہ چتواڑی کا محلہ اتنا بڑا ہے کہ اگر یہاں پر 4 مسجدیں بھی ہو تو کم پڑ جائیں گی، پر یہ اتنی بڑی مسجد میں اتنے لوگ اتحاد و اتفاق سے آ کر نماز ادا کر کے جاتے ہیں۔ ابھی میں آپ کے زبانیں سنا، تو آپ کو ہزاروں روپے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان پڑھانے والوں کے لیے اگر آپ اپنے جیب سے ماہانہ صرف 100 روپے نکال کر دیں گے، صرف 100 روپے نکال کر دیں گے، تو یہ آپ کی خدمت ہوگی۔ اور یقین جانیے آپ کی موبائل فون، آپ کے اسمارٹ فون، آپ کے چائے پانی، آپ کے ٹی وی کا خرچہ، یہ سارا حساب قیامت کے میدان میں دینا ہوگا، سارا حساب دینا ہوگا۔ یہ 100-200 روپے آپ جو پڑھانے والوں کو دے رہے ہیں، یقین جانیے یہ آپ کی رقم کل میزان عمل میں رکھی جائے گی، میزان عمل میں رکھی جائے گی، اور اس کا حساب نہیں ہوگا۔ آپ اپنی ذات پر جو خرچ کر رہے ہیں اس کا حساب ہوگا، آپ جو قرآن پڑھانے والے کو جو خرچ کر رہے ہیں، جو دے رہے ہیں، اس کا حساب بالکل نہیں ہوگا، بے حساب دیا جائے گا، اس کا حساب نہیں ہوگا۔ اور ایک بات آخری میں عرض کروں، میرے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن عالم دین کی سیاہی اور شہید کے خون کو تولا جائے گا، ناپا جائے گا، پرکھا جائے گا، میزان میں رکھا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ کس کا وزنی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں شہید کے خون سے زیادہ وزنی چیز عالم دین کے قلم سے نکلی ہوئی سیاہی رہے گی۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا عبادت گزار بندہ ہوگا، رب کا حکم ہوگا بندے تو جنت میں داخل ہو جا۔ جب عالم دین کی باری آئے گی، رب فرمائے گا کھڑے رہے، عالم دین کھڑا رہے گا، عبادت گزار بندہ چلا جائے گا، عالم دین کو کھڑا کیا جائے گا جنت کے دروازے پر، اور کہا جائے گا کہ جس کو تو نے علم دیا ہے، جس کو تو نے پڑھایا ہے، ان سب کو جنت میں لے کر جا۔ ہمارا یہ المیہ سمجھیے یا افسوسناک چیز سمجھیے کہ ہم مشائخین کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، صاحبوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ صاحب قبلہ معافی چاہتا ہوں، مشائخین ہیں تو معافی چاہتا ہوں۔ ہمارا مزاج ایسا بن گیا ہے کہ ہم مشائخین کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، علماء کا ہم خیال ہی نہیں کرتے۔ اس بارے میں شیخ الاسلام والمسلمین، رئیس المحققین، پیر طریقت حضرت العلامہ مولانا سید محمد مدنی میاں اشرفی الجیلانی مد ذل العلی، اللہ تعالیٰ آپ کے عمر میں برکت عطا فرمائے، عمر دراز فرمائے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ مشائخین کا درجہ بڑا ہے یا علماء کا درجہ بڑا ہے؟ یاد رکھیں آپ، علماء کا درجہ بڑا ہے یا مشائخین کا درجہ بڑا ہے؟ تو آپ نے فرمایا علماء کا درجہ بڑا ہے، اس لیے کہ احادیث میں مشائخین کا ذکر نہیں آیا ہے، علماء کا ذکر آیا ہے۔ اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں، زمین کے چراغ ہیں۔ بس
میں پھر ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں سے انتظامی کمیٹی کو اور ہمارے حافظ حنیف صاحب کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو، اس کاوش کو قبول فرمائے اور قرآن کا فیض عام فرمائے۔ اور میں پھر ایک مرتبہ آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جس ہستی کو اب سننے بیٹھے ہیں اس ہستی کا تذکرہ میں اپنی زبان سے کیا کروں، ہماری جان، ہماری پہچان، ہمارا تعارف خود حضرت قبلہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جان عالم شافع روز جزا کو دیکھ کر، میرے ان اشاروں پر توجہ دیجیے۔ جان عالم شافع روز جزا کو دیکھ کر، جان عالم شافع روز جزا کو دیکھ کر، وجد میں ہے اہل محشر مصطفیٰ کو دیکھ کر، وجد میں ہے اہل محشر مصطفیٰ کو دیکھ کر، ان کی یادوں سے مہکتی نیند آئی ایک شب، ان کی یادوں سے مہکتی نیند آئی ایک شب، جاگ اٹھا وقت پھر نور خدا کو دیکھ کر، جاگ اٹھا وقت پھر نور خدا کو دیکھ کر، سرخ دھاری دار چادر زیدتاً جوہی کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا قول اس میں ہے، اس اسٹیج پر بڑے بڑے علماء اکرام، استاد الاساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں میں یہ شعر بیان کر رہا ہوں۔ سرخ دھاری دار چادر زیبتاً جوہی کیا، چاند بھی شرما گیا بدرالدجا کو دیکھ کر، چاند بھی شرما گیا، چاند بھی شرما گیا بدرالدجا کو دیکھ کر۔ اور دیکھیے جن کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، پنجتن پاک کی محبت ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے شعر کو، کس قدر تسکین ملتی تھی نبی کے قلب کو، کس قدر تسکین ملتی تھی نبی کے قلب کو، کس قدر تسکین ملتی تھی نبی کے قلب کو، سب نے مرتضیٰ والفاطمہ وابناہما کو دیکھ کر، مرتضیٰ والفاطمہ وابناہما کو دیکھ کر، اللہ اللہ جنتی حوروں کو یہ کیا ہو گیا، اللہ اللہ جنتی حوروں کو یہ کیا ہو گیا، سب نے چہرے ڈھک لیے ہیں بی فاطمہ کو دیکھ کر، سب نے چہرے ڈھک لیے ہیں بی فاطمہ کو دیکھ کر۔ آئیے جس ہستی کا ہم بڑی دیر سے بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، جن کی زبان کی گفتگو ہم سن کر اپنے دل میں روشنی اور اجالا پیدا کریں گے، جن کے خطاب سے، جن کے بیان سے ہزاروں نوجوان نے اپنی زندگی بدل لی ہے اور چہروں پر داڑھیاں سجائی ہے اور سروں پر ٹوپیاں آئی ہے۔ آئیے بنا کسی تاخیر کے اسی مرد قلندر، ولی برحق، صوفی باصفا، شہنشاہ خطابت، فخر دکن و فخر جامعہ نظامیہ و عطاء شیخ الاسلام عارف باللہ حضرت العلامہ و مولانا الحاج مفتی سید شاہ عزیز اللہ قادری صاحب قبلہ، سابقہ شیخ العقائد والمعقوات جامعہ نظامیہ، حضرت قبلہ کا استقبال ہم بڑے زور و شور سے محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فخر دکن، فخر دکن، علماء جامعہ نظامیہ، عطاء شیخ الاسلام، عطاء شیخ الاسلام۔
ہیں